امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نائب صدر جے ڈی وینس کے دوستوں کے تعاون سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ ایران امن معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ امریکہ ایران ممکنہ امن معاہدے کے لیے بات چیت میں مثبت نتائج کا امکان ہے۔ ایران سے مذاکرات میں امریکہ اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار امن معاہدے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے میں امریکہ ایران مذاکرات کے نتائج متوقع ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت مذاکرات جاری ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ نائب صدر جے ڈی وینس کے دوستوں کے تعاون سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ البتہ ذرائع کا کہنا ہے امریکہ ایران امن معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکہ ایران ممکنہ امن معاہدے کے لیے بات چیت میں مثبت نتائج کا امکان ہے۔ ایران سے مذاکرات میں امریکہ اور پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدیدار امن معاہدے کے لیے کوشاں ہیں اور آئندہ 24 گھنٹے میں امریکہ ایران مذاکرات کے نتائج متوقع ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں فریقین نے لچک کا مظاہرہ کیا۔ ذرائع کے مطابق مثبت پیش رفت متوقع ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی۔ دیکھیے بالکل جو ایران کے ساتھ جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ کے میڈیٹرز کے تھرو، اس کے حوالے سے وائٹ ہاؤس سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے صدر ٹرمپ نے جو ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ وہ اگر کل تک ابنائے ہرموز نہ کھولا گیا تو صدر ٹرمپ جو ہے ایران کے تمام بریجز اور پاور پلانٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کل تک کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں بھی کافی وقت باقی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس وقت جو ہے امریکہ اور ایران کسی امن معاہدے کے جو ہے کافی قریب پہنچ چکا ہے۔ اس تفصیلات تو ابھی تک نہیں بتائی جا رہی، نہ اس والے سے کوئی سرکاری طور پر دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ جو ذرائع ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے وہ اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈیل ہے اس کے کافی قریب امریکہ اور ایران پہنچ چکے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے صدر ٹرمپ کی بھی آج اس پریس کانفرنس سے پہلے ایک ایسٹر کے حوالے سے ایک ایونٹ تھا وائٹ ہاؤس کے اندر، جس میں صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ ایران کے رہنماؤں کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اپنی اس پریس کانفرنس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی میڈیا سے کہ جو ایران کی طرف سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ کافی سگنیفیکنٹ ہیں اور وہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر جو ہے بات چیت ہو سکتی ہے اور جن پر ہے کوئی جو ہے معاہدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن پریس کانفرنس میں ان کی ٹون بڑی سخت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کل تک کی جو ڈیڈ لائن ان کی اگر تب تک جو ایران نے اپنا ہرموز نہ کھولا تو وہ جو ہے تمام پاور پلانٹس اور ایران کے بریجز کو جو ہے وہ اس کو نشانہ بنائیں گے۔ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ایران ابھی تک جو ہے اس جنگ میں اپنے بڑے بڑے رہنماؤں کو کھو چکا ہے اور اس وقت جو ہے ایران جو ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے، کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو اس کے مطالبات ہیں امریکہ اس کو تھوڑا بہت لچک کا مظاہرہ کرے، اور جو بتایا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس میں وہ یہی ہے کہ کافی لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھی کئی معاملات کے اندر، اور لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے بھی۔ میڈیا میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ تھوڑی مختلف ہیں، لیکن اس بات کی جو ہے کافی جو ہے توقع کی جا رہی ہے کہ کل کی ڈیڈ لائن سے پہلے جو ہے کوئی نہ کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے، لیکن ابھی تک سرکاری طور پر اس حوالے سے کسی بات کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سٹینڈ بائی پر ہیں۔ پالیٹیکو کے مطابق براہ راست ایران مذاکرات کی صورت میں جے ڈی وینس کی شمولیت متوقع ہے۔ امریکی ویب سائٹ پالیٹیکو کا کہنا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کی قیادت اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کر رہے ہیں۔ پیش رفت کی صورت میں جے ڈی وینس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ پالیٹیکو کا مزید کہنا ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق امن معاہدے کے امکانات پر سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ امریکی حکام اور ایرانی قیادت کے درمیان بیک ڈور چینل رابطے جاری ہیں۔ جے ڈی وینس زیادہ تر اوقات پردے کے پیچھے رہ کر ثالثوں سے رابطے میں ہیں۔ اتوار کی رات جے ڈی وینس نے پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے بھی رابطہ کیا، جبکہ پولیٹیکو کا کہنا ہے پاکستان ثالثی عمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 45 روزہ جنگ بندی تجویز زیر غور ہے۔ ایک رات میں ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے اور شاید وہ رات کل ہو سکتی ہے، صدر ٹرمپ نے کہا۔ امریکی پائلٹ کو ریسکیو کرنا تاریخ کا اہم آپریشن تھا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ کل 8 بجے کے بعد پل، انفراسٹرکچر، پاور پلانٹس نہیں بچیں گے۔ Our country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this.
but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. We have to have a deal that's acceptable to me. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive on Iranian soil. I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision. Largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission. इससे पहले मुश्तबा खामनेई की ईरान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी की मजम्मत अल जजीरा ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी और इसराइली हमलों की भी मजम्मत की। शहीद ईरानी कमांडर माजिद खादमी के लिए ताज़ियत का इजहार किया। मुश्तबा खामनेई ने कहा अमरीका इसराइल ईरान के शहरी मकामात पर हमले कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल ने इंटेलिजेंस कमांडरों में से एक को कत्ल किया। इंटेलिजेंस चीफ शहीद मेजर जनरल मजीद खादमी बहादुर और निडर अफसर थे। अहम शख्सियात को कत्ल करके ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। दुश्मन हर रोज़ धमकियां और तबाही की वार्निंग्स दे रहा है। पुल, बिजली के प्लांट और स्कूल्स पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। क़ाइम ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। साबित कदम ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा जंग रुकवा कर मैंने करोड़ों जानें बचाई, मेरे लिए काफ़ी है। Nobody's ever done it. The person who won the Nobel Prize came to me and said, "You deserve the Nobel Prize." They gave me the Nobel Prize. President Trump aimed at 8 wars. I could go over every one of them, including India and Pakistan, where the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved from 30 to 50 million lives. That makes me much happier than what we're doing right now. दुनिया को बहरान से बचाने के लिए मुआहदा इस्लामाबाद तैयार। पाकिस्तान ने जंग बंदी फार्मूला अमरीका और ईरान के हवाले कर दिया। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी होगी, बदले में ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल देगा। दूसरे राउंड में मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब सिफारतकारी की बदौलत ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म हो गया। President General from Pakistan. My favorite Field Marshal from Pakistan. Pakistan, highly respected General Field Marshal. I was honored to meet him today. Pakistan, hamesha zindabad. मशरिक़ वस्ता में भड़कते शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरगर्म। My favorite Field Marshal from Pakistan. He's a great fighter. He really is. He's a great guy. General, who's really was very impressive. Head of Pakistan, highly respected. पाकिस्तान ने जंग रोकने और अमन कायम करने का मुजव्वज़ा फार्मूला ईरान और अमरीका के हवाले कर दिया। जंग रोकने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की तजवीज़ शामिल। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांधे। रिपोर्ट में कहा गया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, सदर ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से कहना है पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए 2 मरहलों पर मुश्तमिल हिकमत अमली तैयार की है। पहले मरहले में फौरी जंग बंदी होगी, बदले में ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल देगा। दूसरे राउंड में वसी तर मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त दिया जाएगा। अमरीका ईरान जंग बंदी के मुजव्वज़ा मुआहदे को इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया गया है। इस मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ के लिए इलाकाई फ्रेमवर्क शामिल होगा और हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। रॉयटर्स का कहना है ईरान मुस्तकिल जंगबंदी चाहता है जिसमें अमेरिका और इसराइल के दोबारा हमले न करने की जमानत शामिल हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी के नतीजे में इस्लामाबाद इस वक्त सिफारतकारी का दारुल हुकूमत बन गया है। यही वजह है सदर ट्रंप फील्ड मार्शल की शान में कसीदे पढ़ते दिखाई देते हैं। My favorite Field Marshal from Pakistan. He's a great fighter. He really is. He's a great guy. तो कभी ईरानी पार्लियामान तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंजती है, कभी अब्बास इराक़ची ट्वीट करके प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो कभी ईरानी अवाम पाकिस्तान के हक में मुजाहरे करके यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान हमेशा
ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجویز کا جواب دے دیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ تہران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی ہے، صرف مستقل امن اور پابندیوں کے خاتمے پر ہی بات ہوگی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا نے بتایا کہ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے مطالبات بھی پیش کر دیے۔ معاشی پابندیوں کا خاتمہ، جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کا مطالبہ شامل ہے۔ ایران نے خطے میں جاری تمام تنازعات کا پرامن حل اور آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی کہتی ہیں پاکستان عالمی امن کے لیے مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جس کے امریکہ اور ایران کی قیادت سے اچھے تعلقات ہیں۔ ARY نیوز کے پروگرام آن مائی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے بولی، ساری دنیا امن چاہتی ہے، پاکستان کامیاب ہو گیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پلے کر رہا ہے کہ پاکستان نے بالکل درست کیا because it was really the only country had good relations with President Trump and good relations with Iranian leadership۔ یہ چیلنج بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے، واقعی کامیاب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے it will be a major perhaps the biggest achievement Pakistan has ever made۔ Absolutely، بالکل، یہ تو ایک anyways it could be a Nobel case for Pakistan۔ پوری دنیا چاہتی ہے امن قائم کیا جائے اور یہ جنگ ختم ہو۔ امریکہ کا خیال تھا یا ان کی مس کیلکولیشن تھی کہ 2-3 دن میں ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ That didn't happen۔ ملک بھر میں کل سے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا میں کاروبار رات 9 بجے تک کھلا رہے گا۔ فیصلے کا اطلاق سندھ میں نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت توانائی بچت اور کفایت شماری سے متعلق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان، گلگت بلتستان میں مارکیٹس، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کی جائیں گی۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹس رات 9 بجے بند ہوں گی۔ یہ فیصلہ صوبائی حکومت کی مشاورت سے کیا گیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں قومی اہمیت کے اہم معاملات میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا۔ امید ہے وزیر اعلیٰ سندھ جلد فیصلے میں شامل ہوں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ روزمرہ اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، میرج ہالز، شادیوں کی کمرشل جگہیں بھی رات 8 بجے بند کی جائیں۔ ریسٹورنٹ، تندور، کھانے پینے کی دیگر دکانیں رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ نجی پراپرٹیز، گھروں پر بھی شادی تقریبات پر رات 10 بجے کے بعد پابندی ہوگی۔ میڈیکل سٹورز، فارمیسیز کے اوقات کار پابندیوں سے مستثنی ہوں گے۔ مارکیٹیں 8 بجے بند کرنے پر تاجر برادری سے رائے لی ہے، صوبے کی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بہت آسان تھا، اسلام آباد میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیتا، لیکن ہم وفاقی اور تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ بیٹھ کے فیصلہ کر سکتا تھا نا اسلام آباد میں نے کہا نہیں، میں تاجروں سے بات چیت کروں گا، ان سے پوائنٹ آف ویو لوں گا، اور جو فیصلہ کرنا ہے ہم نے اپنی صوبے کی صورتحال ہے اس کو دیکھ ہم فیصلہ کریں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد تیل سپلائی کے لیے متبادل انتظام کیا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے سعودی عرب، UAE، عمان سے دیگر راستوں سے پیٹرول کے جہاز آ رہے ہیں۔ معاشی بحران میں قومی عسکری قیادت کی مشاورت کر کے ذمہ داریاں بانٹیں، عوام کو آئل شاک سے بچانے کی کوشش کی۔ مولانا فضل الرحمان کا جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ سربراہ JUI نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے عام آدمی سے سکون چھین لیا گیا۔ ہم نے موجودہ صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس کا مطالبہ کیا۔ سب کو نہیں بتا سکتے تو عوامی نمائندوں کو بتائیں ملک کہاں کھڑا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے غیر شرعی قوانین پاس کرائے جا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نے پوری قوم کے ایک فرد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پورے ملک میں بڑے احتجاجی مظاہرے کریں، حکومت کے اس اقدام کو مسترد کریں۔ مسلم لیگ کی حکومت جاری، پھر دوسری طرف صرف پیپل پارٹی کے سہارے کھڑی، پھر جس طرح وہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں، پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ایسی حکومتوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کریں۔ 12 اپریل کو مردان سے عوامی اجتماع سے ان کے خلاف عالم حق بلند کرنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں۔ پاکستان نہیں، پورا خطہ مشکل میں ہے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کہتے ہیں وقت کا تقاضا ہے بانی PTI سمیت تمام سیاستدان مل کر ایک مشترکہ پالیسی بنائیں۔ ایران میں امن سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، تمام پاکستانیوں کو امن کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ سارا خطہ مشکل میں ہے، تقاضا یہ وقت کا یہ ہے عمران خان سمیت سب مل بیٹھ کے ایک مشترکہ پالیسی بنائیں۔ ایران کے متعلق امن کی باتیں ہو رہی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ تمام پاکستان کے لوگ نکلتے،
कि भाई हम अमन चाहते हैं, खित्ते में अमन चाहते हैं। पहली दफा पीटीआई की हुकूमत ने कौमी मुफाद को तरजीह दी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं वजीर आला केपी ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया और पार्टी की पोजीशन नहीं ली। वजीर आला केपी वजीर आजम के तमाम फैसलों में शामिल रहे। ये जलसों का नहीं काम का वक्त है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की डिप्लोमेसी की धूम मशरिक से मगरिब तक है। पहली दफ़ा पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई के वज़ीर आला ने भी कौमी मफाद को तरजीह देते हुए अपनी कुर्सी जो उसकी जिम्मेदारियां थी उसको पूरी करते हुए अपनी पार्टी पोजीशन नहीं ली। वज़ीर आला केपी तमाम उन कौमी फैसलों में जो वज़ीर आज़म ने किए उसमें वो शामिल हैं। हमें सबको मिलकर फैसले करने हैं, जलसों का टाइम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल साहब ने जो डिप्लोमेसी है वो पाकिस्तान की तारीख की 75 साल ये अरूज पर है। कोशिशें की गई हैं, उसकी तारीफ तो मशरक़ से लेकर मगरब सभी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं ईरान पर चलने वाले मिसाइल ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं कर रहे हैं, 193 मुल्कों की मईशत को तबाह कर रहे हैं। हमारी कोशिश है भरपूर सिफारतकारी करके जंग को रुकवा में अपना किरदार अदा करें। बल्कि 193 ममालिक ईरान की जंग की वजह से तेल की कीमतों के बहरान का शिकार है। जो ये फैसला किया गया है ये कौमी इत्तफाक़ राय से किया गया है। तमाम वफाक की इकाइयाँ शरीक थीं। इस पर सनसनी खेजी फैलाना और इस पर सियासत करना बहुत नाअकबत अंदेशी है। इस वक्त ईरान पे चलने वाले मिसाइल सिर्फ ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह नहीं कर रहे, वो 193 ममालिक की मईशतों को तबाह कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपनी भरपूर सफारतकारी करें और इस जंग को बंद कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फराहमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है ज़र मुबादला बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी इंतहाई अहम है। उम्मीद है मनसूबे की मुल्क भर में तकलीद की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निज़ाम लॉन्च किया है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये गाड़ियाँ इंतहाई मामून साबित होंगी, बल्कि तेल ना इस्तेमाल करके पाकिस्तान का ज़र मुबादला उसकी बजट में बहुत मामून साबित होंगी। और ये पहली खेप है, अब 15 गाड़ियों की और खेप वजारत दाखिला मंगवा रही है। पूरी उम्मीद है इस अच्छी मिसाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान भर के जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, ऐसी गाड़ियां बैटरी से चलें, फैला दें तो इसका पाकिस्तान की ज़र मुबादला पे बहुत मस्बत असर पड़ेगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस फ्री होने के बाद आज पहला वर्किंग डे मेट्रो बस स्टेशन पर रश रहा। शहरियों की कतारें लग गईं। शहरियों ने कहा जिनका सफ़र करना ज़रूरी है उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। मुफ्त सर्विस के बजाय हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे। नुमाइंदा ARY गुलाम अवैस ने शहरियों से बात की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रश बढ़ गया है और शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से फ्री सर्विस तो फ्राहम की गई है, लेकिन लोग गैर ज़रूरी तौर पर भी इन बसेस पे सफ़र कर रहे हैं। जिनको मतलब जाना चाहिए वो तो नहीं जा रहे, मतलब स्टूडेंट हैं या ऑफिस वाले हैं तो उनको तो नहीं जाने दे रहे। फ्री बंद करना चाहिए, पेट्रोल सस्ता कर दे, कौम खुश हो जाएगा। शहरी यहाँ पे जो सफ़र करने के लिए आए थे, कुछ स्टूडेंट थे, दिगर शहरी, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इस ट्रांसपोर्ट पे बाद जगहों पे लड़ाई झगड़े भी सामने आ रही हैं। PIA में आला सतह इजलास। तेल की बढ़ती हुई कीमतों और मुमकिना नुकसानात के सद्देबाब के लिए मनसूबा तरतीब दे दिया गया। PIA ने तमाम डिस्काउंट ख़त्म करने का असूली फैसला कर लिया। सिर्फ बच्चों और नौज़ायदा बच्चों को रियायत हासिल रहेगी। कई मुल्कों के फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए। इजलास में फैसला किया गया PIA अपना बीजिंग और कुआलालंपुर ऑपरेशन बिलतरतीब 11 और 14 अप्रैल से मुअत्तल कर रहा है। खलीजी ममालिक मासवाए मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब की परवाज़ें भी अप्रैल के आखिर तक मुअत्तल की जा रही हैं। मुत्तहदा अरब इमारात का फ़िज़ाई ऑपरेशन हफ्तावार 16 परवाज़ों तक महदूद किया जा रहा है। इजलास में फैसला किया गया ईंधन की कीमतों का तमाम बोझ मुसाफिरों पर नहीं डाला जा सकता, इसलिए कुछ सख्त इंतजामी फैसले लिए गए हैं। क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में साबिक स्टार क्रिकेटर्स के तज्जिये और तबसरे। बासित अली ने कहा पिंडीज की बॉलिंग तो बिल्कुल नहीं चल रही, बैटिंग में बेहतर हैं। कामरान अकमल बोले रिजवान को पिंडीज की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, ये उनके लिए भी अच्छा है, वो फॉर्म में नहीं है, कोई नया कप्तान बना दे तो पिंडीज के लिए अच्छा है। अदाकारा फदर शेख बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना, खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने सबको खूब हंसाया।
فجر شیخ حضرمہ پرجوش السلام علیکم. وعلیکم السلام. پی ایس ایل میں کون سی ٹیم جیتے گی؟ میرے خیال میں کراچی. 7 بہن بھائی ہیں آپ لوگ، رائٹ؟ جی جی. جس میں آپ سب سے چھوٹی ہیں. ہر دن کا ایک ہے. اچھا اتوار ان کی بالنگ تو بالکل ہی نہیں چل رہی نا. بیٹنگ میں بہتر ہے نہ، رضوان اچھا پرفارم کر رہا ہے نہ یاسر. بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جیتنے کے لیے، اور وہ بڑا فیصلہ کیا کرنا پڑے گا کیپٹن کو، رضوان کو؟ اسٹیپ ڈاؤن کر دینا، سائن کر دینا چاہیے. رضوان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، فارم میں نہیں ہے. کوئی کپتان بناتے تو زیادہ اچھا ہے. پنڈیز کی ٹیم کے لیے بھی اچھا ہے اور رضوان کے لیے بھی اچھا ہے. ٹاس کے لیے رضوان کی جگہ کسی اور کو بھیج سکتے ہیں. ٹاس ان کے لیے بڑا ایک کروشل فیکٹر بن رہا ہے. 4 میچوں میں انہوں نے پہلے بیٹنگ کر کے میچ ہارے ہیں. میرا کو آج بھی یاد ہے کہ میں نے پہلا اپنا روزہ خوشی تیرے شو میں کیے تھے. جب پہ آپ نے وہ دیکھے ہوں گے پیرامڈ. جی 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 جی. کس نے بنائے؟ کس نے؟ مجھے نہیں معلوم کس نے بنایا. مزدوروں نے. اس سے میرا تعلق نہیں. سوشل میڈیا میرے لیے زیادہ تر ڈیش ثابت ہوا ہے. ٹائم پاس. اداکاری میں سب سے مشکل کام ڈیش ہے. سچ بولنا. کس میں ہمت ہے کہ ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. اس دنیا میں پیار کرنے والوں کے درمیان ہمیشہ دنیا والوں کی پھوٹ ہے. ہاں. اگر میں کہوں وسیم بادامی میرا بھائی نہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہی ہے میرے پیار میں کوئی کمی. باسط بھائی جم نہیں جاؤ گے تو نکل آئے گی ٹمی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR5 نیوز.